زندگی اللہ کی نعمت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں ہمیشہ شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے دور جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شہر کی زندگی میں واپس آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی گھڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ آج چونکہ میرا انڈونیشیا میں آخری دن ہے اور پھر واپس اپنے وطن جا رہا ہوں۔ اپنے ملک جانے کی خوشی تو ہر ایک کو ہی ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی وہاں ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، اور کوئی ہو نہ ہو ماں میری ضرور انتظار کرتی ہے کہ کب میرا بیٹا واپس آئے گا، اور میں بھی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہوں، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو دنیا میں جنت ہے۔ انڈونیشیا میں چند گھنٹے ہیں تو سوچا کہ جکارتہ سٹی کے کچھ حصے آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ گڈ مارننگ فرینڈس، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ لاسٹ نائٹ جناب میں چیک آؤٹ کر کے آ گیا تھا اپنا ہاسٹل، کیونکہ لوکل ہوسٹ تھے، انہوں نے بہت زیادہ ہی اصرار کیا کہ آپ سٹی آئیں، سٹی سینٹر میں آئیں، کیونکہ ایئرپورٹ وہاں سے کافی دور تھا۔ بغور سٹی کو میں لیو کر کے آ گیا تھا سٹی سینٹر، تو ابھی میرے پاس جسٹ 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹے میں کچھ جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ ابھی جا رہا ہوں میں گریپ میں اور آپ کو ایکسپلور کراتا ہوں۔ یہاں کی فیمس ایک موسک ہے، موسک استقلال، وہاں جاتے ہیں اور وہاں موسک کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ دیکھنے کو ہے تو وہاں جائیں گے، اس کے بعد چلیں گے ایئرپورٹ، گوئنگ ٹو بیک فلائٹ۔ آگے کا سفر آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو جڑی رہیے میرے ساتھ۔ جکارتہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ شہر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں کی میٹرو اور ٹرین سروس بہت ہی بڑی ہے، لیکن آبادی زیادہ ہے اور رش بہت ہوتا ہے۔ ٹریفک بھی یہاں کافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی ہی رش ملتا ہے اور بہت ٹریفک جام رہتی ہے۔ جکارتہ میں آپ کو رہائش کے لیے ہوٹل $6 سے $10 میں سستا مل جائے گا، اور ہاسٹل بھی آپ کو اسی طرح کافی ہی سستے مل جائیں گے۔ کھانا وغیرہ بھی تقریباً یہاں سستا ملے گا، لیکن کھانا چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور انڈین ہیں اور پاکستانی جیسے اپنا جو فوڈ کا جو مزہ ہے وہ شاید آپ کو نہ مل پائے، لیکن لوکل کھانوں کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو ضرور لوکل کھانوں کو ٹرائی کیجئے۔ چونکہ میں نے اپنا زیادہ وقت انڈونیشیا کے پہاڑوں والے علاقوں میں گزارا اور جو مجھے بہت پسند آیا۔ انڈونیشیا کے لوگ بہت ہی نفیس لوگ ہیں، مجھے ان کا رویہ بہت پسند آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کون سی شاہراہوں سے گزر رہا ہوں، لیکن بس دل چاہتا ہے کہ کاش یہ گاڑی کبھی رکے ہی نہ اور چلتی ہی جائے، اور میں اسی طرح دنیا کی سیر کرتا ہی چلا جاؤں۔ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ ہاں میں سفر میں تھا، سفر میں ہوں، مجھے غربتوں کی خبر کہاں، جسے راستوں کا پتہ نہیں اسے منزلوں کی خبر کہاں۔ Orang Pakistan kepo dikit mas. What's the name of this place? Monument? جی جناب، تو میں پہنچ گیا ہوں مسجد استقلال انڈونیشیا جکارتہ میں۔ بڑی زبردست، بہت ہی بڑی مسجد ہے بھائی یہاں کی، اور فیمس مسجد ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہے۔ ویسے کافی بڑی ہے، فیصل موسک کی طرح کافی بڑی مسجد نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے مسجد استقلال، یہ مسجد استقلال ہے جو ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔
استقلال عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آزادی ہیں۔ شاید انہوں نے آزادی کی نشانی کے طور پر اس مسجد کو بنایا ہوگا۔ اس میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کو بڑے دلکش ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے مسجد استقلال، بہت ہی بڑی مسجد ہے یہاں کی اور بہت ہی زبردست بنی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جیسے کہ فیصل مسجد ایک زبردست ڈیزائن کی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک زبردست ڈیزائننگ سے بنائی گئی ہے، اور اس کے جو پلر ہیں وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیل کے ہوں، مطلب اس کو اسٹیل کیج لگایا گیا ہے، اور پوری چھت کو اسٹیل کیج لگایا گیا ہے۔ بہت زبردست کام کیا گیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ ہے صحن اس کا بھائی، ابھی تعمیراتی کام جاری ہے۔ پیچھے دور آپ کو مونومنٹ نظر آ رہا ہوگا اگر میری انگلی کا اشارہ آپ دیکھیں تو، اور یہ اس کے جو ہے مینار ہیں مسجد کے، بیوٹیفل۔ بس جکارتا میں آپ کو اتنا ہی دکھا سکوں گا، زندگی رہی تو پھر کبھی انڈونیشیا آیا تو ضرور جکارتا ایکسپلور کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔